شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ آج کی کہانیاں بہت زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہیں۔ آج کی کہانی عدیل نے شیئر کی، اور عدیل کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں اور اب جاپان میں رہتا ہوں۔ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے میں جاپان میں مقیم ہوں، لیکن لاہور سے ایک وابستگی ہے، اور لاہور میں میرے والدین رہتے ہیں، میرے قریبی رشتہ دار رہتے ہیں جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی لاہور کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تقریباً ہر 6 ماہ کے بعد میرا چکر ضرور پاکستان لاہور میں لگتا ہے، اور میرے والدین لاہور کے ایک مشہور جگہ پر اکبری دروازہ، یعنی لاہور کی ایک فیمس جگہ، وہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے، اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ انتہائی قدیم ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو مرمت رکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری وہ جو اس جگہ سے یادیں ہیں وہ کبھی بھی خراب نہ ہوں۔ تقریباً ہم 6 بہن بھائی ہیں، اور ہمارا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہے اس گھر میں، اور اب سب شادی شدہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے تمام گھر کو، اپنے ایک ایک کمرے کو بہت اچھے سے اس کی مرمت کرواتے ہیں، اس کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر سے ریلیٹڈ بھی بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن 2023 میں جب میں پاکستان میں آیا اور وہ سردیوں کا موسم تھا، ویسے تو جاپان میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس لیے جاپان کی سردی کو میں چھوڑ کر پاکستان آ جاتا ہوں۔ ایک تو اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا اپنے بہن بھائیوں سے بھی مل لیتا ہوں۔ 2023 کی بات ہے، جنوری کا موسم تھا، شدید بارش ہو رہی تھی، اور میں پاکستان میں آیا ہوا تھا۔ تقریباً ابھی 2 ماہ کی چھٹی باقی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا جو بزنس ہے وہ جاپان میں بھی اپنا ہے، میں وہاں پر کوئی جاب نہیں کرتا، تو اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں 2 یا 3 ماہ رہ سکتا ہوں۔ میں 2 ماہ کے لیے آیا ہوا تھا، اور میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ تقریباً رات 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اس دن میں گاڑی پر نہیں گیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں موسم کو انجوائے کروں، اور موسم بہت زیادہ ٹھنڈا اور پیارا تھا۔ خیر، میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائی، اور اس کے بعد میں اپنے دوست کو ملا اور اس سے اجازت طلب کی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری والدہ کی بار بار مجھے کال آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں، وہ کہتے ہیں کہ دوست کے گھر سے نکلا، میں پیدل تھا، اور دوست کا گھر بھی ہمارے اسی جگہ پر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے آیا، ابھی میں اپنے گھر سے تھوڑا دور تھا، بارش ہونے لگی۔ بارش پہلے تو آہستہ تھی، پھر بارش تیز ہونے لگی، اور جیسے ہی بارش ہونے لگی اور میں اپنے گھر کی گلی کی طرف گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے بالکل وہ برہنہ حالت میں تھا، اور اس نے ایک چادر، چھوٹی سی لنگی ٹائپ باندھی تھی اپنے جسم پر، کہ وہ فل برہنہ نہیں تھا، اور اس کا جو فیس تھا وہ میری طرف تھا۔ وہ جس گھر کے دروازے کے آگے بیٹھا تھا، ان کی لائٹ چل رہی تھی، اور وہ اس لائٹ میں بہت زیادہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے آگے انسانی ہڈیوں کا یا جانوروں کی ہڈیوں کا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس کے منہ میں بھی ایک ہڈی تھی۔ وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس ٹائم موبائل تھا، اور میں بالکل سہم گیا، کیونکہ میں نے کانوں میں آلریڈی ہینڈ فری لگائی تھی، میرے گانوں کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک دم ایک گرم لہر میرے سارے جسم میں دوڑنے لگی ہے، اور میرا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں ابھی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا کہ اچانک سے اس نے اپنے سر کو اٹھایا، اور اس نے میری طرف دیکھنا شروع ہی کیا، تو وہ ایک مینڈک کی طرح میری طرف ایسے اس نے جمپ لگایا کہ جیسے وہ بالکل میرے پاس آ گیا ہو۔ تقریباً اس کے اور میرے درمیان میں 1 قدم کا فاصلہ تھا،
اگر میں وہاں سے آیت الکرسی پڑھ کر نہ بھاگتا تو شاید وہ مجھے بھی پکڑ لیتا۔ مجھے نہیں پتا کہ آدھی رات کے ٹائم وہ کیا مخلوق تھی، مجھے نہیں پتا۔ میں شور مچاتا باہر کی طرف بھاگا، اور میری قسمت اچھی تھی کہ باہر ایک دکاندار کی شاپ کھلی ہوئی تھی جس کی غالباً پرانے جوتوں کی دکانیں تھیں، اور وہاں پر عورتوں کے کھسے بھی بنتے تھے۔ میں اس شاپ پر شور مچاتے گیا، اور وہ بھی ایک بزرگ شخص تھے جنہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کے کمرے کا دروازہ میں نے بند کر لیا۔ ان کا جو شاپ تھی ان کی، وہ ان کے گھر کے اندر ہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھا تو شاید انہوں نے سمجھا کہ میں کوئی چور ہوں۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تسلی رکھو اور خاموشی سے ادھر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے کمرے کی ونڈو کھول کر دیکھا تو باہر ان کو وہ بھیانک مخلوق نظر آئی جو کہ ایک مینڈک کی طرح تھی۔ وہ سارے کا سارا ایک انسان کی طرح، لیکن اس کا جو چلنے کا طریقہ تھا وہ بالکل ایک جانور کی طرح، ایک مینڈک کی طرح جمپ کر رہا تھا وہ، اور اس کے ہاتھ میں وہی انسانی ہڈی تھی۔ انہوں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا اور دروازے کو بند کر لیا، کھڑکی کو بند کر دیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو۔ یہ بہت سخت مخلوق ہے اور اکثر یہ سردیوں کے دنوں میں ادھر نظر آیا کرتی ہے لیٹ نائٹ۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ جب بھی وہ رات کے ٹائم اگر پیدل اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوں اکبری دروازہ لاہور میں، تو ان کو یہ مخلوق نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر کے سامنے اس کو دیکھا تھا میں نے، عدیل کہتے ہیں کہ اسی گھر میں یہ مخلوق رہتی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے اوپر آج تک حملہ بھی کر چکی ہے۔ اندرون لاہور کی بہت سی خوفناک کہانیاں، اگر ہم ان کو سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ شاید لوگ ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا ایک وجود ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ عدیل کہتے ہیں کہ اس رات تو میں بچ گیا۔ اب میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کے کچھ واقعات شیئر کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے چاچو ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی میں باہر سے آتا تھا چاچو میرے ساتھ فل ٹائم رہتے تھے۔ وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ میری اور چاچو کی شروع سے بہت دوستی تھی۔ شادی میری بھی نہیں ہوئی۔ حسن کہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کالے جادو کا بھی کوئی کمال ہے، یا ہمارے گھر میں کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن میں وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ میرے جو چاچو ہیں وہ بھی سب بہن بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں اور ان کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے چاچو کے اوپر ہمارے گھر کی ہی مخلوق کا بسیرا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک سٹور میں ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ عورت ہمارے سٹور کے اندر پڑے ایک شیشے کے آگے اکثر کنگھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی کنگھی کرتے دیکھنے میں جو ہیبت ہے اس کے اندر، اس کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میرے چاچو کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ انتہائی حسین تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر جیسے میں کمرے کے اندر داخل ہوا سٹور کے اندر، تو وہ عورت اپنا چہرہ بدلنے لگی۔ وہ ہیبت ناک ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پورے کا پورا چہرہ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے میں عجیب و غریب قسم کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر شور مچاتے چاچو جب نیچے آئے تو نیچے آ کر ابو کے پیروں میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ان کو ہوش نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تقریباً 2 دن چاچو بے ہوش رہے، اور تیسرے دن جب وہ ہوش میں آئے تو وہ چیخیں مارتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ ان کی یہ بات سن کر ابو جو تھے وہ جان چکے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کہ ہمارے سٹور کے اندر ایک عورت کا بسیرا ہے، اور وہ عورت انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے، اور آج تک چاچو کے اوپر اسی کا سایہ ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ اگر چاچو کے اوپر اس کا سایہ ہے تو میری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے جو اپنے ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہم پر کالا جادو کروایا شادی کی بندش کا۔ لیکن اب وقت بہت گزر چکا ہے اور شاید میں اس فیز سے گزر آیا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر جو اوپر چھت والا پورشن ہے وہاں پر بونے جنات کا بھی بسیرا ہے۔ ان کو اکثر رات کے ٹائم دیکھا جاتا ہے۔ وہ رات کے ٹائم نظر آتے ہیں، اس ٹائم پر جو ٹائم تہجد کا ہوتا ہے۔
میری دادی نے ان کو دیکھا اور میری دادی کے مطابق وہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر چپک گئے تھے اور دادی کی ٹانگوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ بائٹ کی تھی، جس سے دادی چیخنے چلانے لگیں اور بہت زیادہ دادی تکلیف میں آئیں اور نیچے گر گئیں۔ جب ہم سب ان کے پاس گئے تو دادی کی جو آدھی ٹانگیں تھیں وہ بالکل زخموں سے چور تھیں اور اس کے بعد دادی کبھی چل نہیں سکیں، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے، ان میں کیڑے پڑ چکے تھے، ان میں پس پڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ آخر اتنے گہرے اور خوفناک زخم ان کو کس نے دیے ہیں، لیکن یہ ماجرا ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں بونے جنات کا بسیرا ہے۔ وہ بونے جنات انتہائی سخت قسم کی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس گھر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اکبری دروازے کا ہمارا گھر انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو سرخ رنگ کی ایک عمارت ہے جس کے اندر ڈھیر سارے ہر قسم کے پودے پڑے ہیں۔ میرے ابو اور امی آج بھی ہمارے گھر کے پاس اندر کیاری کے پاس چار پائے ڈالے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ امی ابو کبھی بھی اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے گھر کے اوپر ہی سٹور ہے اور اوپر ہی وہ بونے جنات ہیں۔ دادی ان دنوں میں اوپر والے کمرے میں رہتی تھیں اور وہ اس کمرے کی جان نہیں چھوڑتی تھیں اور کہتی تھی کہ مجھے اوپر ہی رہنا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ چاچو رہتے تھے ہر ٹائم، تبھی چاچو کو بھی وہ چیز نظر آئی جس سے چاچو کی آج تک شادی نہیں ہو سکی، اور دادی کو بھی بونے جنات نے اپنے حملے کا شکار کیا اور ان کو نقصان دیا۔ اور یہ کہانی تھی عدیل کی، جو کہ انہوں نے لاہور اکبری دروازے کی کہانی شیئر کی۔ بہت شکریہ عدیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ حمزہ نے لاہور سے شیئر کی۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں کہ جو رات کے ٹائم قبرستان کے اندر بیٹھ کر کالے جادو کا چلا کیا کرتا ہے۔ اس کے مطابق قبرستان میں ایسی ایسی ہیبت ناک مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، شاید آپ دوسرا سانس نہ لے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میانی صاحب قبرستان کے اندر بہت سے آفتیں چڑیلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ گورکن کو بھی انہوں نے اپنا شکار کیا اور ان کا دماغی توازن پلٹ چکا تھا۔ ایک گورکن تھا جس نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑے سر والی عورت کو میانی صاحب قبرستان میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی ہیبت ناک تھی جس کو دیکھتے ہی اس کا دماغ پلٹ چکا تھا، اور وہ سارے قبرستان میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت بھیانک ہے، اس کا سر بہت بڑا اور اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں، وہ بہت خوفناک ہے۔ اور عامل کا کہنا تھا وہ بزرگ شخص تھے اور ان کی جو چلا تھا وہ ان کی مجبوری تھی، ان کے عمل کا، ان کے کام کا حصہ تھا وہ۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے پہلے دن چلا شروع کیا تو مجھے اپنے ارد گرد بہت زیادہ خوفناک ہیبت ناک آوازیں آئیں، جن میں پائلوں کا چھنکنا اور خوفناک چیزوں کا نظر آنا۔ میں اپنے حصار میں تھا اور میرے سامنے ایک عورت، اس عورت نے 3 روپ بدلے، جس میں ایک روپ میری ماں کا، میری بیٹی کا اور میری بہن کا تھا۔ آخری روپ میں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ میری بیوی کے روپ میں تھی، اور وہ یوں مجھے پریٹینڈ کروا رہی تھی کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط فعل ہو رہا ہو۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے حصار کو توڑنے لگا تھا، تو اسی ٹائم مجھے کسی چیز نے جگایا اور کہا کہ اس چالاکی میں مت آنا، بلکہ یہ تمہیں اپنا نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد عورتوں کے جھرمٹ کو دیکھا۔ رات 3 بجے میانی صاحب قبرستان میں جب وہ چلے کے لیے جاتے تھے، وہ سب کی سب چڑیلیں تھیں۔ وہ جنیاں نہیں تھیں، وہ جنات میں سے نہیں بلکہ چڑیلوں میں سے تھیں، جو کہ ایک سخت مخلوق ہے، جو کہ بہت زیادہ انسانوں کو نقصان دیتی ہیں۔ چڑیلیں بے رحم ہوتی ہیں اور وہ دل نکال لیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں چلا جب میرا ہو چکا اور میں صبح کے ٹائم واپس جانے لگا تو مجھے میرے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت سفید شلوار قمیض میں، اس کی آنکھیں انتہائی وحشت ناک اور بھیانک تھیں اور وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اسی چڑیل کا چھلول ہے اور یہ مجھے نقصان دینا چاہتی ہے۔ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں اور سردیوں کا موسم تھا، لیکن دن ابھی تک نہیں نکلا تھا، اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسی بہت سے جنات کی دنیا کو قبرستان میں دیکھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
جنات ایسی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ آپ اگر سوچیں سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دکھنے میں ایک دروازہ، اس کے پیچھے ایک کارنر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کوئی چیز پڑی ہے، وہ ہمیں دروازے کا ایک پچھلا حصہ لگتا ہے، لیکن ادھر جنات کی ایک پوری دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ قبرستان کے ایک کارنر میں، ایک قبر کے بالکل کارنر پہ جنات کی پوری ایک دنیا آباد ہے۔ اگر ہم ادھر جا کر دیکھیں تو وہ آبادی انتہائی خوفناک ہے۔ وہاں پر ایسے اللہ کی مخلوق کا بسیرا ہے جن کی شکل نہ تو انسانوں کی طرح ہے نہ ہی جانوروں کی طرح۔ حمزہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بھیانک اور ہیبت ناک ہیں کہ اگر عام انسان ان کو دیکھ لے تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ تاب نہ لا سکے۔ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اتنے دن کا وہ چلا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے چلا کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ میری زندگی کا آخری چلا تھا جو میں نے قبرستان میں کیا تھا۔ جنات نے مجھے اس قدر ڈرایا اور ان کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر میں اس قدر خوف میں آ چکا تھا کہ میں نے زندگی میں چلا کرنا چھوڑ دیا، اور وہ میری زندگی کا آخری چلا تھا۔ اس کے بعد بہت سی مخلوقات نے مجھے گھر آ کے ڈرایا، مجھے نقصان دیا، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، میرے بچوں کو تکلیفیں دیں، جس کے بعد میں نے یہ توبہ کر لی تھی کہ میں کبھی بھی کوئی چلا دوبارہ نہیں کروں گا، کیونکہ چلا کرنا ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اس میں جان جا بھی سکتی ہے، اگر آپ کی نہیں تو آپ کے پیاروں کی جان وہ لے لیتے ہیں۔ وہ اتنے ظالم جنات ہوتے ہیں۔ ان عامل کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے چلے کے لیے جب آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک عورت دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ عورت پیلے رنگ کے لباس میں تھی، اور اس کا چہرہ، ابھی انہوں نے دور سے جو اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کی عورت تھی اور ایسے پیلے رنگ میں تھی جو آنکھوں کو چبھ رہا تھا۔ وہ جیسے میرے قریب آنے لگی اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا تو اس کا ایک سائڈ سے چہرہ اس طرح تھا کہ جیسے کوئی کوئلہ ہوتا ہے، اور وہ میرے پاس سے گزری اور اس نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی ہے اور اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں قید کرنے کی کوشش نہیں کی، جس پہ اس نے کہا کہ جو چلا تم کر رہے ہو وہ میرا ہی ہے، اور اب میں تم سے اس کا بدلہ لوں گی۔ اور پھر ان عامل کا کہنا تھا کہ ان کی ینگ بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت برے طریقے سے۔ ان کی بیٹی سارا دن روتی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی، اس عورت کو دیکھنے سے ہی اس کا آمنا سامنا جب ہوا، کیونکہ یہ اس کا عمل کر رہے تھے، اس کو قابو میں کر رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد تو وہ میرے قابو میں بھی آ گئی، لیکن میں نے اس سے آج تک کوئی کام نہیں لیا، کیونکہ اس سے کام لینا ایک موت تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے گھر کے تمام لوگوں کی جان لے سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل کی دنیا میں عامل بننے کے لیے جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ وہ عامل حضرات کا دل پکڑ لیتی ہیں، ان کو نقصان دیتی ہیں، ان کے پیاروں کو نقصان دیتی ہیں۔ جو ینگ ایج میں عامل بنتے ہیں ان کے بچے نہیں ہونے دیتے، اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ بچنے نہیں دیتے۔ تو حمزہ کہتے ہیں کہ وہ اب تو بزرگ ہو چکے ہیں، انہوں نے قبرستان میں اتنے چلے کیے، لیکن وہ جو آخری چلا تھا اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اور پھر وہ کبھی بھی قبرستان والی سائڈ پر گئے بھی نہیں ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ باتیں سنی، لیکن اب کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن عامل بننا ایک بہت مشکل کام ہے۔ عمل کسی پر جادو کی کاٹ کو کاٹنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز سے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ مجھے بھی عملیات کی دنیا کا شوق ہے، جادو جنات کی کہانیوں کا شوق ہے، اور قبرستان میں کیا کیا مخلوقات ہیں ان باتوں کو سننے کا شوق ہے، بہت سے غور کرنا ہے۔ جو کہ میرے دوست ہیں، میانی صاحب قبرستان بہت بڑا ہے، اور ان کے مطابق یہ جنات اور رات کے ٹائم ایسی ایسی مخلوقات سے بھرا ہوتا ہے جس کو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ میانی صاحب قبرستان میں ایک ایسا دربار ہے جس کے اوپر رات کے ٹائم ایک شیر جھاڑو لگانے کے لیے آتا ہے، وہ ایک اماں جی کا دربار ہے، اور وہ اماں، ان کا نام بھی انہوں نے بتایا، آئی تھنک مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ کوئی اللہ والی تھیں جن کا وہ دربار تھا۔ تو اللہ والوں کے تو بہت سے معجزے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ادھر اس حدود کے ارد گرد کوئی چڑیل نہیں آ سکتی، کوئی چھلاوا جن جادو نہیں ہو سکتا ادھر۔ جو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کا وہ پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ حمزہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے خوفناک قصے کہانیاں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ
میں شیئر کروں گی، اور اب سے کہانی رات 10 بجے اپلوڈ ہوا کرے گی، اور اب سب لوگ سٹوریز کو سنیے گا اور انجوائے کریے گا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ میرے خیال سے والدین صرف محبت کے ہی قابل ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان سے دعا لینی چاہیے۔ اپنے والدین کو راضی کریں ان کے اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے اور حسد سے بچے۔ حسد ایک بری بلا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔